بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17 شعبان بدھ کے دن جو شخص اس اسم مبارک کو جو کہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں ان کو پڑھ لے گا وہ اپنی دنیا اور آخرت میں خوشحال ہوگا، کامیاب ہوگا اور اس کی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ تو یہ بہت ہی آسان بچوں والا شارٹ سا وظیفہ ہے۔ اس عمل سے آپ لوگ جو ہیں بہت ہی دولت مند ہو جائیں گے۔ ماہ شعبان آپ کو پتہ ہے اپنی فضیلتوں، برکتوں، رحمتوں کے لحاظ سے کتنا زیادہ اعلیٰ ہے مہینہ۔ یہ جو ماہ شعبان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے، جیسے بھی مانگیں گے، وہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو جو ہے خزانے بھر بھر کر عطا کرے گی۔ آپ لوگوں نے مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ سے پختہ یقین اور امید لگاتے ہوئے مانگنا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے آپ کو اپنے غیب کے خزانوں میں سے اتنا رزق عطا کرے گی کہ آپ کی سوچ سے ابو ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں نمازوں کی پابندی کریں، باوضو رہا کریں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کو جو ہے اپنی زبان پر ایک پختہ تصویر بنا کر چلتے پھرتے بڑھا کریں۔ آپ لوگوں کے گھروں میں جو بے سکونیاں ہیں، جو بے برکتیاں ہیں، بدحالیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، ٹینشنیں ہیں، آپ لوگ تنگ دست ہیں، 2 وقت کا کھانے کا آپ کے گھر میں رزق نہیں ہے، آپ لوگ جو ہیں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھر رہے ہیں اور در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس مہینے میں آپ کو وہ عزت، وہ شہرت، وہ مقام دے گی جو آپ چاہیں گے۔ آپ لوگ جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے ہوئے اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہ لیا کریں، کیونکہ بندوں کے محتاج ہونے سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ناراض ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ اے میرے بندے، میں تیرا رب ہوں، صرف اور صرف میرے سے مانگ۔ اور جب ہم اس پیارے مد میں اللہ اور اللہ کے رسول کا واسطہ دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں کیسے ٹال سکتی ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے آپ ملک کے جس کنٹری سے، جس کونے سے بلانگ کرتے ہیں، آپ کا تعلق جو ہے جہاں سے بھی ہے، آپ چاہے ابراڈ کنٹری میں ہے، پاکستانی ہے، تو آپ لوگوں کو اس وظیفے کی اجازت ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور یہ ایز اے فی سبیل اللہ آپ لوگ سے مفت میں شیئر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کے بندے جو پریشان ہیں، بدحال ہیں، وہ اپنی زندگیوں میں سہل اور آسانیاں پیدا کر سکیں۔ تو آپ لوگ جو ہیں اگر اپنے گھروں میں اتنا رزق چاہتے ہیں، اپنے اولاد چاہتے ہیں، مال چاہتے ہیں، اچھا گھر چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، اور اگر آپ بے روزگار ہیں اور اچھی نوکری کی تلاش میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو سب کچھ عطا کرے گی، صرف ایک اللہ تعالیٰ کے آگے جولی پھیلانے پر۔ ہم لوگ جو بدقسمت ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور اللہ تعالیٰ کے آگے صرف ہاتھ پھیلانے چاہیے اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے نہیں جھجکتے، تو وہ بہت ہی بدقسمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان بندوں کو پسند کرتی ہے جو کہ صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ تو آپ لوگ جو ہیں اپنی مصروف زندگیوں میں سے کچھ وقت نکال کر اللہ تعالیٰ کے حضور گوش گزار کیا کریں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات آج کے دن آپ کو 1 منٹ کے اندر اندر جو ہے ایک تسبیح پڑھنے پر شام مغرب ہونے سے پہلے پہلے آپ کو سب کچھ عطا کر دے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس جو ہے دن کا انتظار ہمیں سال سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ایسے موقع بار بار اپنے بندوں کو نہیں دیتی، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات انہی کو ایسے موقع دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی اس مہینے پیارے ببرکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے کی
قدر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگے، وہ آپ کو بہت زیادہ عطا کرے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو آپ سے کوئی لالچ نہیں۔ انسان تو ہر کوئی مطلب نکالتا ہے ایک دوسرے سے، جتنی دیر ہم اس کی خدمت نہیں کریں گے وہ ہمیں کچھ دے گا نہیں، تو لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کسی قسم کا آپ سے عوض نہیں لیتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے کوئی معاوضہ نہیں لیتی، آپ کو مفت میں فری میں ان کی رحمتوں برکتوں کی برسات کر کے طور کے دیتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اگر یہ والا شعور سا عمل کر لیں گے تو آپ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی سنوار لیں گے۔ آپ کا جو ہے بچہ وہ کروڑ پتی بن جائے گا، آپ دنوں میں خوشحال ہو جائیں گے، لوگ آپ کے اوپر رشک کریں گے، آپ کا آنے والا مستقبل جو ہے اتنا خوشحال ہو جائے گا کہ آپ کو کسی دوسرے وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اس لیے ویڈیو کو بنا سکپ کیے شروع سے اینڈ تک دھیان سے ایک ایک سٹیپ کو سنا کریں، تاکہ اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی گستاخی کمی بیشی نہ ہو، کیونکہ جب کوئی غلطی گستاخی کمی بیشی ہوتی ہے تو وہ پھر وظیفہ نہیں رہتا۔ تو آج اللہ والو 17 شعبان بدھ کے دن آپ لوگوں نے صرف اور صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ تو ایک تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے پھر جب مانگیں گے تو قریب سے کان لگا کر سنیں گی اور اپنے فرشتوں کو رحمتوں کے خزانوں کے ساتھ لوٹائے گی کہ جاؤ میری فوج، میرا فلاں بندہ میری رحمتوں کا طلبگار ہے، اس کو عطا کیا جائے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ یہ پیارا شعبان کا مہینہ جو ہے یہ انسانوں کے مقدر نصیب قسمت جو ہے لے کر آتا ہے۔ جنہوں نے اس دنیا سے جانا ہوتا ہے ان کا رزق پانی جو ہے جن دنوں تک اس کی زندگی ہوتی ہے ان دنوں تک رکھا جاتا ہے، باقی اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور جنہوں نے اس دنیا میں آنا ہوتا ہے ان کے مقدر قسمت نصیب رزق شادی دولت اولاد سب کچھ ان کا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس مہینے میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، یہ مغفرت والا مہینہ ہے۔ اس میں اگر ہم ایک دفعہ بخشش مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں 70 بار بخشے گی۔ اور یہ رمضان مبارک کی خوشخبری کا مہینہ بھی ہے، ہمیں اس کی خوشخبری سناتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، باوضو رہنا ہے، اپنی نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اور اس میں وقت اور جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ لوگ چلتے پھرتے کسی کام میں مصروف ہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کا بدن کا جسم کا اور جس جگہ پہ پڑھ رہے ہیں اس کا صاف پاک ہونا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لینا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام جو کہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہیں، وہ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنے ہیں۔ 11 بار کا مطلب 11 بار ہی، وہ کچھ یوں ہیں، یا مالکو یا رزاقو یا مالکو یا رزاقو یا مالکو یا رزاقو، یا رزاقو یا مالکو یا رزاقو یا مالکو یا رزاقو یا مالکو۔ یہ دونوں ورڈ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ ان دونوں کو آپ آگے پیچھے کر کے جون سا مرضی پہلے پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے ذات جو بہت ہی مہربان ذات ہوتی ہے اس کو ہم پیار سے کافی زیادہ ناموں سے پکارتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے پیارے حبیب کو مختلف ناموں سے پکارتی ہے، ایسے ہی ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی ببرکت ذات کو پیارے پیارے ناموں سے پکارتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے راضی ہوتی ہے۔ اور نمبر 2 پہ آپ لوگوں نے جو کرنا ہے، دوسرے نمبر پہ وظیفہ جو کہ اس وظیفے کی جڑ ہے، وہ آپ لوگوں نے ایک بہت ہی ببرکت جس کو ملائکہ کی تسبیح بھی کہا جاتا ہے،
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ تسبیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جن ضرورت مندوں حاجت مندوں کو ضرورت ہوتی تھی ان کو یہ بتاتے تھے۔ تو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا۔ یہاں پہ میں ایک حدیث کوٹ کر رہی ہوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں، میرے گھر میں کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ ملائکہ کی تسبیح پڑھا کر۔ تو وہ پڑھتا رہا اس کو۔ تو جب ایک دفعہ ان کی بارگاہ میں واپس آیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے جو عمل بتایا ہے، میرے گھر میں اتنا رزق ہے کہ گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، سبحان اللہ۔ تو اس لیے آپ اس کو ایک تسبیح کیا اگر آپ 10 تسبیحاں بھی پڑھیں گے تو آپ کے اعمال میں نامہ اعمال میں قیامت کے دن بھی بہت باری ہوں گے یہ کلمات۔ اور نمبر 3 پہ جو سب سے آخری اور اس وظیفے کو مکمل کرنے والے کلمات ہیں وہ بھی قرآن پاک کی ایک بہت ہی اعلیٰ صورت ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس صورت کے کلمات بھی بہت زیادہ پسند ہیں۔ اس کو ایک دفعہ پڑھنے سے 3 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، تو وہ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنی ہے۔ اور اگر آپ اس کو 100 بار 300 بار اگر جتنی مرتبہ زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ تو آپ نے وہ سورت اخلاص ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ پیاری صورت آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنی ہے، اور اول آخر 3 7 یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اپنے وظیفے کو مکمل کرنا ہے، اپنے مقصد اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے خشوع و خضوع کے ساتھ روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے سسکتے ہوئے مانگنا ہے، اور اپنی جھولی پھیلانی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دینا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات آپ کو خزانے بھر بھر کر لٹائے گی۔ آپ کے خیال میں وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس اتنا رزق اتنی خوشحالیاں کہاں سے آ گئی ہیں، کہاں سے آ گئی ہیں، تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تو نہ آپ کی شکلیں اور نہ اعمال دیکھتی ہے، وہ صرف اور صرف آپ کی نیتیں دیکھتی ہے۔ تو جیسے آپ کو بچوں کی طرح سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کیا جاتا ہے، ایسے ہی اس پر بنا ویڈیو کو سکپ کیے عمل کیا کریں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی دنیا اور آخرت اور عاقبت سنوارے، اور آپ کو اور مجھے بھی اجر عظیم دے، اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، صدق اللہ العظیم۔